کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک جنت جیسی جگہ جہاں پہاڑوں کے درمیان ندیاں بہتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، لیکن انہی پھولوں کے درمیان گولیاں چلتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے خوبصورت علاقوں میں سے ایک کشمیر اتنے عرصے سے جنگ کا میدان کیوں بنا ہوا ہے؟ ایک طرف انڈیا کا دبدبہ، پاک آکوپائی کشمیر بھارت کا حصہ ہے، اس میں ہندو مسلمان، دوسری طرف پاکستان کا حق، تو کشمیر کے نہتے مسلمانوں دیکھیے، کشمیر ہماری شہرگ ہے. میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ انڈینز، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو ٹوڈے. اور بیچ میں ایک عوام جو صرف امن چاہتی ہے. لیکن کیا انہیں کبھی امن مل پایا؟ ہر سال، ہر صدی، ہر حکومت نے کشمیر کے مسئلے کو اپنے حساب سے سمجھایا، مگر سچ کیا ہے؟ کس نے شروع کیا یہ تنازع؟ اور سب سے امپورٹنٹ سوال، یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب دیتی ہے ایک لاجواب کتاب، کشمیر ان کانفلکٹ، انڈیا پاکستان اینڈ دی ان اینڈنگ وار، جسے لکھا ہے وکٹوریا اسکوفیلڈ نے۔ یہ بک صرف ہسٹری نہیں، یہ کشمیر کی روح کی کہانی ہے، جہاں سیاست، سرحدیں اور انسانی جذبات ٹکراتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس کتاب کے ذریعے سمجھیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ اصل میں کیا ہے، کیسے یہ تنازع ایک ان اینڈنگ وار بن گیا، اور آخر اس جنت کو جہنم بنانے والوں کا ذمہ دار کون ہے؟ 1947 برٹش انڈیا کی دنیا ایک ایسے موڑ پر تھی جہاں سالوں کا راج ختم ہو رہا تھا اور نئے ملکوں کی کہانی لکھی جا رہی تھی۔ انڈیا اور پاکستان، دو ملک جو ایک ہی زمین پر جنمے تھے، اب الگ راستے چنیں گے۔ لیکن اس تقسیم کے سائے میں ایک اور مسئلہ چھپا تھا، کشمیر۔ برٹش انڈیا دو حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا، پروونسز جہاں برٹش نے سیدھا حکومت کی، اور 560 سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹس جن پر برٹش کا پیراماؤنٹسی تھا، لیکن وہ فارملی انڈیپینڈنٹ تھے۔ ان ریاستوں کے مالک اب فیصلہ کر رہے تھے انڈیا جوائن کریں یا پاکستان۔ کشمیر ایک چھوٹی سی ریاست، لیکن اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ دونوں ملکوں کی نیند اڑ گئی۔ ہری سنگھ کشمیر کا مہاراجا تھا، ایک ہندو رولر، لیکن وہاں کی آبادی زیادہ تر مسلم تھی۔ یہ کھچڑی خود ایک طوفان بننے والی تھی۔ اگست 1947 کا مہینہ، انڈیپینڈنس کے جشن کے بیچ ڈیسیژن کی گھڑی آ گئی۔ پاکستان بن چکا تھا اور انڈیا نے بھی اپنا پہلا قدم اٹھایا، لیکن کشمیر ایک الجھن جسے کوئی بھی سیدھا نہیں سلجھا سکتا تھا۔ مہاراجا کے پاس دو راستے تھے، اپنی ریاست کو انڈیا کے ساتھ جوڑنا یا پاکستان کے ساتھ۔ مہاراجا کو پتا تھا اگر وہ پاکستان چوز کرتا ہے تو انڈیا ناراض ہو سکتا ہے، اگر وہ انڈیا کے ساتھ جڑا تو اندرونی انریسٹ کا خطرہ، ہر طرف پولیٹیکل پریشر، ہر طرف شور۔ اور پھر ایک ایسی گھڑی آئی جو سب کچھ بدل دے گی۔ اکتوبر 1947، کشمیر کے اندر سے آواز اٹھی، ٹرائبل لشکروں کا پاکستان سے آنا، ریاست کے دروازوں پر حملہ اور شہر میں افراتفری۔ مہاراجا کے پاس صرف ایک آپشن بچا، اپنی ریاست کا بھوشیہ بچانا اور سیکیورٹی کے لیے انڈیا سے مدد مانگنا۔ 10 اکتوبر 1947 مہاراجا نے ایک ہسٹورک ڈیسیژن لیا، انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا اور کشمیر آفیشیلی انڈیا کے ساتھ جڑ گیا۔ ایک ڈیسیژن نے پورے ریجن کا تقدیر بدل دیا۔ لیکن اس فیصلے کا ایک نیا سوال اٹھتا ہے، کیا یہ فیصلہ کشمیری لوگوں کے حق میں تھا یا بس پولیٹیکل ضرورت تھی؟ انڈیا کی آرمی کشمیر میں داخل ہوئی اور لڑائی شروع ہوئی، پہلی انڈو پاک وار کا آغاز۔ اور یہی وہ وقت تھا جب کشمیر کا مسئلہ دنیا کے سامنے آیا۔
ایک چھوٹی سی ریاست نے دونوں ملکوں کے بیچ ایک انجانی اور لمبی لڑائی کو جنم دیا جو آج تک ختم نہیں ہوئی۔ کشمیر صرف ایک ریاست نہیں، ایک کہانی ہے جس میں پالیٹکس، ریلیجن اور پاور کا کھیل ہے۔ ایک ایسی کہانی جس میں ہر فیصلہ، ہر قدم اور ہر انسانی ایموشن سسپینس اور ٹینشن کے ساتھ جڑا ہے۔ 1947 کے انڈیپینڈنس کے دنوں میں کشمیر کی یہ کہانی شروع ہوئی اور تب سے لے کر آج تک یہ کہانی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ 1947 کا سال، صبح کا دھندلا اجالا، اور کشمیر کی وادیوں میں ایک ایسی تنہائی تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ برٹشرز چلے گئے، انڈیا اور پاکستان آزاد ہو گئے، مگر کشمیر ایک فیصلے کا محتاج تھا، ایک فیصلہ جو اس زمین کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا اور ساتھ ہی دو نئے ممالک کے درمیان آنے والے دنوں کی قسمت کا فیصلہ بھی کرے گا۔ وادیوں میں ہوا سرسرا رہی تھی، لوگ بے چین تھے، اور ہری سنگھ، کشمیر کا رولر، اپنے محل کے اندر لمبی روایت کے ساتھ چکر لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دروازوں کی طرف بار بار جاتی، جیسے ہر وقت کسی خبر کا انتظار ہو۔ کشمیر ایک نازک موقف پر کھڑا تھا، زیادہ تر آبادی مسلم، حکمران ہندو، اور دونوں نئے ممالک کے سائے کشمیر کی سرحدوں تک پھیل چکے تھے۔ ہری سنگھ نے پہلے یہ فیصلہ کیا، نہ انڈیا کا حصہ بنیں گے نہ پاکستان کا، کشمیر رہے گا مستقل، آزاد۔ مگر آزادی کا یہ خواب حقیقت سے بہت دور تھا، کیونکہ دنیا کی سیاست صرف خوابوں پر نہیں چلتی، طاقت پر چلتی ہے۔ سپٹمبر اور اکتوبر کے دنوں میں کشمیر کی سرحدی ہوا میں ایک عجیب سی گرماہٹ بڑھتی گئی۔ پنچ میں بغاوت ابھری، عوام بے چین ہو گئی اور ہری سنگھ کی سرکار کمزور پڑتی گئی۔ کشمیر ایک بارود کا ڈھیر بن چکا تھا، بس کسی چنگاری کا انتظار تھا۔ پھر وہ چنگاری آئی۔ ٹرائبل لشکروں نے، جو خود کو کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کا مددگار کہتے تھے، سرحد کراس کی۔ ننگے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے، روانی دریاؤں کے کنارے سے گزر کر، ایک طوفان کی طرح انہوں نے بارامولہ کا رخ کیا، اور پھر وہاں افراتفری مچ گئی۔ آگ، گولیاں، لوگ بھاگ رہے تھے، اور ہری سنگھ کو پہلی بار لگا کہ کشمیر اس کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے۔ سری نگر میں محل کا دروازہ زور سے کھلا، ایک میسنجر دوڑتا ہوا اندر آیا، سانس پھولی ہوئی، آواز لرزتی ہوئی، مہاراجا صاحب، لشکر بارامولہ تک پہنچ گیا ہے، سری نگر خطرے میں ہے۔ ہری سنگھ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے پہلی بار احساس کیا کہ اب موقع نہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس نے ایک ہی رات میں فیصلہ کیا کہ انڈیا سے مدد مانگی جائے، مگر دلی کا جواب صاف تھا، مدد تب ملے گی جب کشمیر انڈیا کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کرے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ سری نگر سے ایک پلین اڑا، ہری سنگھ کا ریپریزنٹیٹو اور ساتھ ہی ایک دوگرا افسر دلی جا رہے تھے۔ ہوا میں جہاز کا انجن گھوم رہا تھا، نیچے وادی میں برف سے ڈھکی پہاڑیاں دکھ رہی تھیں، مگر ان دونوں کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، کیا انڈیا ہماری مدد کرے گا؟ دلی ایئرپورٹ پر انہیں سیدھا گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن کے پاس لے جایا گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کی نظر تیکھی تھی، فیصلے تیز۔ اگر کشمیر انڈیا کا حصہ بننا چاہتا ہے، ہم فوج بھیج دیں گے، ورنہ نہیں۔ اور پھر وہ ڈاکیومنٹ رکھا گیا جو تاریخ میں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے نام سے لکھا گیا۔ ایک کاغذ، ایک دستخط اور ایک ملک کی تقدیر۔ 26 اکتوبر 1947۔ ہری سنگھ نے اپنے ہاتھ میں قلم اٹھایا،
اس کی سانسیں بھاری، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ باہر برف سٹارٹ ہو چکی تھی اور اندر اس کا ہاتھ وہی قلم پکڑے کانپ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا، جیسے اپنے پرکھوں کے محل میں بکھرے پرانے نقشوں کو دیکھ رہا ہو، کشمیر کی وادیوں کا خیال، لوگوں کی آنکھوں کا خیال۔ مگر پھر ایک حقیقت اس پر صاف ہوئی، اگر میں نے سائن نہ کیا تو کل سری نگر ہوگا یا نہیں یہ بھی یقین نہیں۔ اور پھر اس نے سائن کر دیا۔ جسٹ ایک سٹروک، ایک سگنیچر، اور کشمیر انڈیا سے مل گیا، کم از کم کاغذ پر۔ اگلی صبح جب اندھیرا ابھی پوری طرح ہٹا بھی نہیں تھا، انڈین ایئر فورس کے جہاز سری نگر ایئرپورٹ پر اترنے لگے۔ فوج اترنی شروع ہوئی، جوان نیلے آسمان کے نیچے لائن سے کھڑے ہو کر رائفل سنبھالتے۔ کشمیر کی زمین پر پہلا قدم رکھتے ہی انہوں نے ایک بات سمجھ لی، یہ جنگ رکی نہیں، یہ اب شروع ہوئی ہے۔ اسی دن پاکستان نے بھی اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ سرحدوں پر سنگھرش شروع ہوا، گاؤں جلنے لگے، لوگوں نے گھر چھوڑے، کبھی ایک پہاڑ پر بھارت کا پرچم، دوسرے پہاڑ پر پاکستان کی پوسٹ، پھر واپس گولیاں، واپس جنگ۔ کشمیر اب صرف ایک زمین نہیں رہا تھا، یہ ایک لامکان مسئلہ بن گیا تھا، ایک زخم جو دو نئے ممالک کے دلوں میں گہرا اتر چکا تھا اور جس کا درد آج تک محسوس ہوتا ہے۔ ایک سیشن کے وہ کاغذ ایسے تھے کہ جنہوں نے کشمیر کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھ دیا، مگر یہ باب کسی خوشی کا نہیں تھا، یہ باب تھا بے چینی کا، تگ کا، اور ایک ایسی جنگ کا جو کبھی پوری نہیں ہوئی۔ اس باب کا ایک ہی نتیجہ تھا، کشمیر کا فیصلہ سائن سے نہیں ہوگا، کشمیر کا فیصلہ وقت کرے گا، اور یہ وقت ابھی تک رک نہیں پایا۔ صبح کا ہلکا سا دھندلا اجالا کشمیر کی وادیوں پر پھیل رہا تھا۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی، مگر ماحول میں ایک عجیب سی بے چینی۔ ریاست کشمیر اب ایک نئی منزل کی طرف بڑھ چکی تھی، مگر یہ منزل اتنی سیدھی نہیں تھی۔ یہ منزل الجھنوں، سیاست اور لوگوں کے دلوں میں اٹھتی ہوئی کئی سوالوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہری سنگھ کی مہر لگ چکی تھی، ایکسیشن پر دستخط ہو گئے تھے، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل کہانی تو اب شروع ہوئی تھی، اسپیشل سٹیٹس کا سفر۔ کشمیر کے آسمان میں جنگ کے دھاوے ابھی بھی گونج رہے تھے، مگر دلی اور شری نگر کے کوریڈورز میں ایک دوسری جنگ چل رہی تھی۔ یہ جنگ کاغذوں، قانونوں اور فیصلوں کی تھی۔ جواہر لال نہرو اور شیخ عبداللہ کے درمیان گھنٹوں تک چلنے والی گفتگو نے کشمیر کا مستقبل نیا موڑ دینا تھا۔ یہ دونوں ایک ہی بات چاہتے تھے، کشمیر کو بھارت کے ساتھ جوڑنا بھی تھا، مگر اس کی پہچان کو مٹی میں ملنے نہیں دینا تھا۔ اس لمحے میں کشمیر ایک عجیب سی دوراہے پر تھا، ایک طرف جنگ کا دھواں اور دوسری طرف قانونی نظاموں کی سیدھی سیدھی لکیریں جو ہر وقت بدل سکتی تھیں۔ شیخ عبداللہ اپنی قوم کے لیے ایک وزیر اعظم جیسے خود کو ذمہ داری دیتا ہوا دکھائی دیتا، جوش میں، جذبے میں، لیکن ساتھ ہی اندرون دل میں گھری ہوئی فکر بھی صاف محسوس ہوتی تھی۔ دل میں ایک ہی سوال بار بار گھوم رہا تھا، کشمیر کا اصلیت، کشمیر کی آواز کیا اب بھی باقی رہ پائے گی؟ دلی میں قانونی ماہر نئے قانون کا نقاشہ بنا رہے تھے۔ یہ وہ دستاویز تھا جو بعد میں دنیا آرٹیکل 370 کے نام سے پہچانے گی۔ اس قانون کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ تو مانا جائے، مگر اس کی اپنی عزت، اپنا نظام، اپنی پہچان بھی برقرار رہے۔ ایک ایسا فارمولا جہاں دونوں طرف کا بھروسہ زیادہ ٹوٹے بھی نہ اور زیادہ بڑھے بھی نہ۔ کشمیر کی گلیوں میں لوگ ایک نئی امید اور نئی بے چینی کے ساتھ دن بتا رہے تھے۔
ایک پل خوشی کا کہ شاید اب امن آ جائے، اور اگلے ہی پل اندیشہ کا کہ پتہ نہیں اگلا دن کیا لے کر آئے۔ گاؤں میں بیٹھے بزرگ لوگ آپس میں باتیں کرتے، یہ جو خاص درجہ مل رہا ہے، کیا یہ ہماری حفاظت ہے یا ایک اور سیاسی چال؟ جذبے ابھرتے، مگر ساتھ ہی لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ یہ سب کچھ ان کے مستقبل کا کیسا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ ہری سنگھ اب پیچھے ہو چکا تھا، شیخ عبداللہ آگے بڑھ رہا تھا، اور نہرو اس جنگ سیاست کے مرکز میں کھڑا کشمیر کو قومی برادری کا حصہ بنانے کا وعدہ کر رہا تھا۔ مگر اس منظر کے پیچھے ایک گہری خاموشی بھی چل رہی تھی۔ وادی کے لوگ محسوس کر رہے تھے کہ دنیا کی سیاست اب ان کے کندھوں پر بوجھ بن چکی ہے۔ دنیا بھر میں مسائل کی گونج تھی، لیکن کشمیر کا مسئلہ ہر جگہ ایک نئے طور پر اٹھ رہا تھا۔ یونائٹڈ نیشنز میں آواز اٹھی، سیز فائر کی بات ہوئی، اور ایک نہ جانے والے مسئلہ دنیا کی سیاست کا حصہ بن گیا۔ اس سب کے درمیان اسپیشل اسٹیٹس کا لفظ لوگوں کے دل میں امید اور شبہ دونوں کے بیچ بویا لگا۔ نہرو کے چہرے پر تھکان بھی تھی، یقین بھی۔ شیخ عبداللہ کے چہرے پر جذبہ بھی تھا، سوال بھی۔ رات کے اندھیرے میں جب کشمیر کی وادیوں پر چاندنی پھیلتی تو یہ لگتا تھا کہ یہ زمین اپنی کہانی خود آسمان کو سنا رہی ہو، ایک کہانی جو جنگ، سیاست، وعدوں اور درد سے بھری ہوئی تھی، ایک کہانی جس کا ایک بنیادی سوال تھا کہ کیا کشمیر اب بھی کشمیر رہے گا؟ مگر اسپیشل اسٹیٹس کا دور شروع ہو چکا تھا، اور کشمیر ایک نئے الجھے ہوئے مستقبل کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ دنیا کی نگاہوں کے بیچ، سیاست کے دباؤ میں، مگر دل میں اب بھی ایک چھوٹی سی امید کے ساتھ۔ 1947 کے گرتے ہوئے لمحوں میں کشمیر ایک خوبصورت وادی سے زیادہ ایک سیاسی میدان بن چکا تھا۔ دلی اور لاہور دونوں طرف سفارتی بیانات تو نرم تھے، لیکن ان کے پیچھے بے یقینی اور خوف کی گہری لکیریں موجود تھیں۔ بھارت سمجھتا تھا کہ کشمیر کے بغیر اس کی سیکولر پہچان ادھوری ہے، اور پاکستان یہ مان کر چل رہا تھا کہ ایک مسلم اکثریت ریاست کا انڈیا کے پاس جانا اس کے بنیادی نقشے کو کمزور کرے گا۔ اسی بے چینی کے درمیان قبائلی لشکر کشمیر میں گھس آئے، اور وادی کا سکون ایک پل میں تبدیلی کے طوفان میں بدل گیا۔ بھارت نے فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے اس حرکت کو عوامی بغاوت کا رنگ دیا، اور یوں سفارت کی کہانی دیوار سے ٹکرا کر سیدھی جنگ میں بدل گئی۔ پہاڑی راستے، پل، وادیاں سب جنگ کا حصہ بن گئیں۔ دونوں طرف توپوں کی گونج نے راتوں کو بے امانی سے بھر دیا۔ ڈپلومیسی اب صرف کاغذوں تک محدود تھی، اور زمین پر جنگ اپنی زبان بول رہی تھی۔ یونائٹڈ نیشنز کی طرف رجوع ہونے سے جنگ روک تو دی، مگر ساتھ ہی ایک نئی تقسیم پیدا کر دی، وہ لکیر جو آج لائن آف کنٹرول کے نام سے جانی جاتی ہے۔ نہ کوئی مکمل فتح ملی، نہ کوئی مکمل شکست، صرف ایک ادھورا سا فاصلہ جو آنے والی نسلوں تک سیاست، جنگ اور درد کی کہانی بن گیا۔ کشمیر کا عام آدمی پھر بھی وہی سوال کرتا رہ گیا، ہمارے مستقبل کا فیصلہ کب ہوگا اور کون کرے گا؟ کشمیر کی وادی میں جنگ کا دھواں اب ہلکی ہواؤں کے ساتھ مل کر ایک گہرا سا بوجھ بن چکا تھا۔ سیز فائر نے گولیوں کی آواز تو کچھ وقت کے لیے روک دی تھی، مگر لوگوں کے دلوں میں اٹھتی ہوئی بے چینی اور ڈر کو نہیں۔ دونوں طرف کے حکمران اپنی طاقت اور ہمت کا دعویٰ کر رہے تھے،
لیکن وادی کے اندر ہر گھر، ہر سڑک، ہر زخمی زمین اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ ہمت بھی ادھوری تھی اور یہ دعویٰ بھی کمزور۔ بھارت اور پاکستان دونوں اپنی سیاسی وفاداریوں اور فوجی موقف کو مضبوط دکھانے کی کوشش میں لگے تھے۔ ہر طرف بیانات ایسے دیے جا رہے تھے جیسے کوئی فیصلہ بس اگلے پل ہونے والا ہو، مگر اصل میں کسی کے پاس نہ وقت کا علاج تھا نہ زخموں کا جواب۔ وادی میں لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ دونوں طرف کی ہمت صرف لفظوں کی طاقت لگتی ہے اور اصل میں انہی کے گھر جل رہے ہیں، انہی کی زندگیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ شری نگر کے بازاروں میں پھر آہٹ پھوٹنے لگی تھی۔ لوگ راشن اور دوا کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ فیملیاں اپنے لاپتہ لوگوں کی خبر ڈھونڈ رہی تھیں، جبکہ دونوں طرف کے سپاہی اپنی پوزیشنز پر کھڑے ایک بار پھر سے جنگ شروع ہونے کے انتظار میں تھے، جیسے امن صرف ایک سانس کا وعدہ ہو اور ہر سانس کے بعد شک کی آندھی چلتی ہو۔ بارامولہ سے کپوارہ تک وہی کہانی گھوم رہی تھی۔ لوگ نہ پوری طرح رو سکتے تھے نہ پوری طرح امید رکھ سکتے تھے۔ ہر دل دو حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک حصہ براوڈو کا جس میں لوگ اپنے آپ کو تسلی دیتے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسرا حصہ ڈسپیر کا جو چپ چاپ اندھیروں میں انہیں بتاتا تھا کہ شاید کچھ بھی ٹھیک نہ ہو۔ سیاستدانوں کی میزبان پر میپس اور قانونی حوالے پڑتے تھے، لیکن وادی کے لوگوں کے لیے ہر دن ایک نئی آزمائش تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ کیا ان دونوں ممالک کے درمیان یہ مقابلہ کبھی ختم ہوگا، یا ان کی زندگی ہمیشہ اسی تناؤ، اسی ادھورے امن اور اسی بے قراری میں گزرے گی۔ ہر شام کا دھندلا سورج یہ بتا کر چلا جاتا تھا کہ کشمیر کی کہانی اب صرف جنگ اور سفارت کی بیچ لٹکتی نہیں، یہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک لمبی تھکان اور گہری اداسی کی طرح بیٹھ چکی ہے۔ اور یوں چیپٹر 6 کا سفر بھی انہی الفاظ پر رک جاتا ہے جہاں کشمیر کے لوگ آج بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ تھوڑی ہمت، بہت سا ڈر، تھوڑی امید، بہت سی دعا، اور ایک ایسا مستقبل جس کا رنگ اب تک طے نہیں ہو سکا۔ سیز فائر کے بعد وادی میں جو خاموشی اتاری گئی تھی وہ امن نہیں تھی، بس گولیوں کی آواز رک گئی تھی، لیکن درد کی زمین کہیں نہیں بدلی تھی۔ ہر گاؤں، ہر راستہ، ہر گھر ایک نیا زخم اپنی دیواروں پر لیے کھڑا تھا۔ لوگ جنہیں لگتا تھا کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا، جلدی ہی سمجھ گئے کہ جنگ کا انتقام اکثر جنگ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کشمیر اب ایک ایسی وادی بن چکا تھا جہاں آنسوؤں کا پانی نہروں سے زیادہ بہہ رہا تھا۔ جو اپنے کھو چکے تھے وہ جواب ڈھونڈ رہے تھے، اور جو بچ گئے تھے وہ ڈر کے ساتھ جینا سیکھ رہے تھے۔ ہر طرف ایک بے چینی تھی، جیسے ہوا بھی سوچ رہی ہو کہ کس طرف جھکنا ہے۔ سیاست کے نئے کھیل شروع ہو گئے تھے۔ بھارت اور پاکستان دونوں اپنے اپنے دعوے مضبوط کرنے میں لگے تھے، مگر وادی کے بیچ رہنے والوں کے حقیقی مسئلے کسی کی ترجیح میں نہیں تھے۔ اسلام آباد اور دلی کے فیصلوں نے کشمیر کے لوگوں کی زندگی کو اور الجھا دیا۔ ان پر لشکروں، فوجوں اور قانونوں کا بوجھ بڑھتا ہی چلا گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وادی کس کا انتظار کر رہی ہے، امن کا، آزادی کا، یا پھر ایک اور جنگ کا۔ لیکن اس بے چینی کے باوجود لوگوں نے اپنی روح کی گہرائیوں میں ایک چھوٹی سی امید بسا کر رکھی تھی۔ یہ امید اتنی کمزور تھی کہ ہوا کا ایک جھونکا بھی اسے ہلا سکتا تھا، مگر پھر بھی یہ کشمیر کی سب سے ضدی سانس تھی۔ اسی سانس، اسی امید اور اسی درد نے کشمیر کو ویلی آف ٹیئرز بنا دیا، ایک ایسی وادی جہاں آنسو صرف غم کا نشان نہیں تھے بلکہ زندہ رہنے کی ضد بھی۔ کشمیر کی ویلی آف ٹیئرز اب ایک ایسی وادی بن چکی تھی جہاں درد روزمرہ کی زندگی کا حصہ لگتا تھا، لیکن درد کے اس بوجھ کے نیچے بھی لوگوں کے دلوں میں ایک خاموش سا جنون زندہ تھا۔
اپنی زمین، اپنی پہچان اور اپنی زندگی کو بچائے رکھنے کا جنون۔ ہر طرف فوجی مورچہ بندی بڑھ رہی تھی، چیک پوائنٹس کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا اور سیاست اپنی راہ چل رہی تھی، مگر وادی کے لوگ اپنے دل اور ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دھاروں اور محلوں میں بیٹھکیں دوبارہ لگنے لگیں۔ یہاں لوگ اپنی کہانیاں سناتے، اپنے گھاو شیئر کرتے اور اپنی چھوٹی چھوٹی امیدیں بچائے رکھتے۔ یقین کا بہت سا حصہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن ایک حصہ ایسا بھی تھا جو ہر صبح پھر اٹھ کر یقین کی طرف قدم بڑھاتا۔ ایک طرف فوجی نقشے تھے اور دوسری طرف انسانی دل، اور یہ دونوں اب ایک ہی وادی میں اپنی اپنی جنگ لڑ رہے تھے۔ یوتھ سب سے زیادہ الجھن میں تھے۔ کچھ لوگ بدلتے قانونوں اور فوج کی موجودگی سے تھک کر سختی میں داخل ہو گئے، جبکہ دوسرے لوگ امن اور گفتگو کی راہ تلاش کرتے رہے۔ ہر دل میں ایک سوال تھا، کیا ہماری آواز کبھی سنائی بھی جائے گی؟ بی بی سی، آل انڈیا ریڈیو اور پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس کی خبریں لوگوں تک روز نئے دعوے لاتی تھیں۔ کبھی بھارت کا بیان آتا، کبھی پاکستان کا جواب، مگر کشمیر کا درد ہمیشہ بے نام رہ جاتا۔ وادی کے لوگ اب سمجھنے لگے تھے کہ ان کا سب سے بڑا میدان جنگ کا نہیں، بلکہ دلوں اور ذہنوں کو بچانے کا بن چکا تھا۔ ہر ایک نے اپنے طریقے سے جذبات کو سنبھالنا شروع کیا، کوئی دعاؤں سے، کوئی صبر سے، کوئی گفتگو سے اور کوئی چپ رہ کر۔ یہی دلوں کا بے چین سفر چیپٹر 8 کا اصل مقصد تھا۔ وادی کے لوگ صرف زمین کے لیے نہیں، بلکہ اپنی پہچان اور اپنے ہارٹس اور مائنڈز کے لیے بھی جنگ لڑ رہے تھے، اور یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کشمیر اب ایک ایسے موڑ پر آ چکا تھا جہاں بات صرف جذبات کی نہیں رہی تھی، اب فیصلے کرنے تھے، راستے چننے تھے اور اپنے مستقبل کا بوجھ سمجھنا تھا۔ ہر طرف بحث چل رہی تھی، کہیں آزادی کی گفتگو، کہیں پلیبیسائٹ کا ذکر اور کہیں سٹیٹس کو ہی مسئلے کا ترنت حل بتایا جا رہا تھا، پر کسی کے پاس وہ ہمت یا تصور نہیں تھا کہ اصل کنسنسس کیسے پیدا ہوگا۔ سیاسی دعووں کے درمیان ایک نئی خاموشی وادی کو لپیٹ رہی تھی۔ ہر فیکشن اپنی روایت کو ثابت کرنا چاہتا تھا، کوئی تاریخ کا سہارا لیتا، کوئی قانون کا اور کوئی اپنے زخموں کا، مگر یہ سب باتیں ایک ہی بات کو ثابت کر رہی تھیں، زمین ایک تھی لیکن اسے دیکھنے کے نظریے ہزار۔ دلی اور اسلام آباد دونوں طرف سے مکالمہ کا نعرہ لگایا جا رہا تھا، لیکن گراؤنڈ پر ہر جملہ ایک نئی دیوار کھڑی کر دیتا۔ ڈائیلاگ کی فیصلاتی میٹنگز اکثر شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی سنجیدہ روح کھو دیتی تھیں، یا تو شرطیں بھاری ہوتی تھیں یا ارادوں میں شک۔ کنسنسس ایک خواب تھا جو ہر دفعہ آنکھ کھولتے ہی بکھر جاتا۔ وادی کے اندر لوگوں کی سوچ اور بھی متضاد ہو رہی تھی۔ کچھ سمجھتے کہ لمبی لڑائیوں کا ایک ہی حل ہے، بیٹھ کر فیصلہ۔ کچھ کہتے کہ فیصلے تب تک بے معنی ہیں جب تک عزت اور انصاف برابر نہ ملے، اور کچھ لوگ جو سب سے زیادہ تھکے ہوئے تھے، وہ بس اتنا چاہتے تھے کہ ان کے بچے بنا ڈر کے اسکول جا سکیں۔ اس سب کے بیچ ایک عجیب سی سماجی تھکان پھیل رہی تھی، جیسے وادی کے لوگ برسوں سے چلتی بحث میں اپنی آواز کھو بیٹھے ہوں۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ ہر طرف اعلان ہوتے ہیں، لیکن کوئی ان کے زخموں کی زبان سمجھنے کو تیار نہیں۔ اور پھر بھی ایک پتلی سی کرن وادی کے افق پر برقرار تھی، شاید اس لیے کہ لوگ جانتے تھے کہ کانفلکٹ کتنا بھی گہرا ہو، انسان دل کے کسی کونے میں صلح کی جگہ ہمیشہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی امید نے کشمیر کو زندہ رکھا ہوا تھا، ایک ایسے وقت کا انتظار جب لوگ اپنے الفاظ نہیں، اپنے دل پیش کریں گے، جب رائے نہیں، حقیقت سامنے آئے گی۔ اور شاید وہی دن اصل کنسنسس کا پہلا قدم ہوگا۔ نئی صدی کا آغاز کشمیر کے لیے ایک عجیب سا موقع لے کر آیا تھا۔
نہ پوری امید، نہ پورا یقین، بس ایک نیا پرسوچ صفحہ جو لکھنا تو تھا، مگر کس سے، کیسے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ وادی نے اتنی جنگیں، اتنے وعدے، اتنی سیاست دیکھ لی تھی کہ اب لوگ ہر نئی بات کو احتیاط سے سنتے، ہر نئے فیصلے کو شک کی نظر سے دیکھتے۔ مگر پھر بھی کہانی رک نہیں سکتی تھی۔ دنیا تیز رفتار سے بدل رہی تھی، ملکوں کے رشتے نئے انداز سے تہرائے جا رہے تھے، اور کشمیر کو بھی اس بدلتی ہوئی سیاست کے ساتھ اپنی جگہ ڈھونڈنی تھی۔ بھارت اور پاکستان دونوں اپنے پرانے سٹانس پر قائم تھے، لیکن وادی کے بیچ رہنے والوں کو لگنے لگا کہ ان کی زندگی کا فیصلہ اب صرف بڑے نقشوں یا طاقتور بیانوں سے نہیں ہو سکتا۔ جنگ کے بعد پیدا ہونے والی نسل ایک نیا سوچ رکھتی تھی۔ وہ نہ پرانی لڑائیوں کو اپنا مقصود سمجھتی تھی، نہ پرانی خاموشی کو قبول۔ ان کے لیے کشمیر صرف ایک سیاسی ایشو نہیں تھا، یہ ان کی پہچان، ان کی زمین اور ان کا مستقبل تھا۔ ان کے خوابوں میں ایک ایسی وادی تھی جو ڈر کے سائے سے باہر آئے، اور ایک ایسی آواز جو اپنی بات کھل کر کہہ سکے۔ اس نئے دور میں کشمیر ایک ایسی سوچ کی تلاش میں تھا جو نہ صرف زخموں کو سمجھے بلکہ ان کا علاج بھی تلاش کرے۔ ایسی سوچ جو نہ صرف مظلومیت بیان کرے بلکہ مستقبل کا نقشہ خود بھی کھینچے۔ آخر میں وادی نے جیسے خود سے کہا، اگر نئی صدی نے کچھ دیا ہے تو شاید وہ یہ یاد دہانی ہے کہ کہانی تبھی بدلتی ہے جب لوگ اسے بدلنا چاہیں۔